आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा और आयत नंबर 79 मैं कुरान पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस आयत पर ज़रूर बात होनी चाहिए। तो वैसे भी मैं आपको बताऊं कि इंसान जब कुरान पढ़े तो हर आयत पर ही गौर व फ़िक्र करना चाहिए, गौर व फ़िक्र किए बगैर गुज़रना नहीं चाहिए। और इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह इंसान अपने किसी अज़ीज़ से बात करता है, बहन भाई से कोई बात करता है, या कोई माँ बाप कोई बात करते हैं, तो अगर उनकी बात गौर से ना सुनी जाए तो उन्हें कितना बुरा लगता है। तो देखिए, ये जो कुरान है, ये जब इंसान कोई इसको पढ़ता है तो आप समझ लें कि इस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बे ज़िल जलाले वल इकराम उससे हम कलाम हैं। तो जब वो जो रब कलाम हमसे कर रहे हैं और उसको उनकी बात को गौर से ना सुना जाए, तो ख़ुद बताएं कि जब एक इंसान बुरा मनाता है तो क्या रब को ये बात अच्छी लगेगी कि आप कुरान को समझे बगैर ही बस पढ़ते जाएं। क्योंकि अक्सर लोग हमारे यहाँ कुरान को इस तरह ही पढ़ते हैं कि बस कुरान पकड़ा और उसको पढ़ते गए और पता नहीं क्या है, लेकिन हम एक पारा पढ़ लें, हम 150 पारा पढ़ लें, या हम एक पूरी सूरत पढ़ लें बस। तो बहरहाल इस तरह पढ़ने का थोड़ा बहुत सवाब तो हो सकता है, लेकिन बहरहाल कुरान का ये हक़ अदा नहीं हुआ। तो ये बात जो है वो बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं आएगी। तो जो भी आयत पढ़े उसको समझ के पढ़ें, चाहे एक आयत पढ़ें, चाहे 2 आयत पढ़ें रोज़ाना की। कुरान को कोई दौड़े लगाने का मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन कुरान समझने की किताब है। तो मैं ये आयत पढ़ रही थी, तो देखें आप कि आप भी सुने। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी तफसीर, और ये समझने वाली आयत है ये भी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़वैलुन लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून। अब देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि फ़वैलुन तबाही है, बर्बादी है, दोज़ख है उनके लिए। किन के लिए? लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा, जो अल्लाह की किताब को लिखते हैं, बिअयदीहिम अपने हाथों से। अल्लाह की किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। फिर कहा, और लिख के क्या कहते हैं? सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, लिख के कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इससे थोड़ी कीमत या थोड़ी दौलत, कोई ख़जाना वसूल किया जाए। फ़वैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, बस जो वो अपने हाथों से लिखते हैं उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अफ़सोस है, तबाही है। ववैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून, और उनके लिए भी तबाही है जो इसको फिर कमाई का ज़रिया बनाते हैं। तो ये बात भी मैं आपको बताऊं कि कुरान को समझने के लिए हमेशा ये तरीका अपनाना चाहिए कि जब कोई आयत कोई समझा रहा हो, कोई आलम, कोई उस्ताद, तो आप भी वो आयत खोल लें और उस पर नज़र रखें और वो तफसीर सुने, तो बहुत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझ में बात आ जाती है। तो इसमें जो बात हो रही है उन लोगों की, किन की? यानी यहूदियों की। इसमें यहूद का ज़िक्र है कि वो लोग अपनी अल्लाह की किताब, और यहूदियों के पास अल्लाह की किताब कौन सी है? तौरात। तौरात की आयात को वो बदल देते थे। और क्यों बदलते थे? इसलिए बदलते थे कि वो अल्लाह के अहकाम जो भी हैं उन आसान उनकी जगह अहकाम ले आएँ, और जो है वो उन लोगों के लिए जो उस ज़माने के हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं या रईस लोग हैं, उनको खुश करने के लिए। कि जैसे किसी बड़े आदमी के बच्चे ने कोई गुनाह किया तो उसकी सज़ा, वो कहते हैं कि कोई सज़ा जो है वो छोटी मोटी कर दें ताकि हमारा बच्चा जो है वो बच जाए। तो वो उनके लिए अल्लाह के अहकाम को बदल कर उस जैसी मिलती जुलती आयत खुद लिखते हैं, और वो कम सज़ा में फिर वो लिख देते हैं। तो ये वो यहूद का ज़िक्र है कि जो अल्लाह ताला की आयात को बदल देते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बदलना भी कैसा था। इसके लिए मैं आपको एक वाक़या भी सुना देती हूँ, और वो हदीस है
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی اپنے قبیلے کے ایک آدمی اور ایک عورت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں نے زنا کیا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس اس کی سزا شاید کوئی نرم ہو یا چھوٹی ہو، تاکہ ہم ان سے جا کے یہ فیصلہ کرا لیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کی سزا رجم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری کتاب میں یہ سزا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب لاؤ اور اس کو پڑھو۔ اب وہ جب اپنی کتاب لے کر آئے تو رات تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا، جو ان کو درس دیا کرتا تھا، اس نے اس کی تلاوت کرنا شروع کی، اور جب یہ آیت آتی رجم والی تو وہ اس پر اپنی ہتھیلی رکھ لیتا۔ تو یہ جو حرکت ہے وہ عبداللہ بن سلام ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ بات نوٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہ تلاوت کرتے ہو تو یہ اپنی ہتھیلی ہٹاؤ اور یہ والی آیتیں بھی پڑھو۔ تو پھر وہ رجم کی آیتیں تھیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب میں جو رجم کی سزا تھی وہی اللہ پاک کی طرف سے بھی قرآن پاک میں بھی وہی اس کے احکام ہے، وہی حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کی سزا دی۔ مسجد نبوی کے قریب جہاں پر جنازے رکھے جاتے تھے وہیں پہ انہیں رجم کر دیا گیا۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل دیتے تھے اور اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس لیے وہ کتابیں جتنی بھی ہیں وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں، سوائے قرآن پاک کے جو قیامت تک اپنی اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ تو بہرحال اور ایک اور بات اس میں جو میں آپ کو نوٹ کراؤں کہ اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی 79 آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا فویل، وہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ فویل ہوا، پھر فویل ہوا، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پھر آخر میں کہا وویل لہم مما یکسبون۔ 3 دفعہ ان کو جہنم کی بربادی کی دھمکی اس میں دی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہوگی۔ تو یہ جو ویل ان کا لفظ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الجاثیہ میں بھی استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 7 میں، کہ ویل لکل افاک اسیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل اور افسوس ہے ان پر، یعنی اس پر جو جھوٹا اور گناہ گار ہے، یعنی ہر جھوٹے اور گناہ گار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ویل ہے، یعنی لعنت ہے۔ اچھا، پھر یہ لفظ استعمال ہوا سورۃ الماؤن میں بھی، اور بھی جگہوں پہ استعمال ہوگا، لیکن میری نظروں سے پڑھتے وقت ان صورتوں میں یہ لفظ میں نے دیکھا کہ پھر ہے سورۃ الماؤن میں آیت نمبر 4 فویل للمصلین، یعنی ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی لعنت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی دوزخ کی وادی ہے، کیوں؟ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ لعنت، دوزخ، بربادی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر ویل کرے، جس پر ویلن کہا جائے، تو پھر یہ حدیث بھی ہے کہ 7 آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے اور 7 زمین کی مخلوقات سب ہی اس پر لعنت بھیجتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہم یہ جو بات پڑھ رہے تھے کہ وہ انہوں نے جس آیت کو بدلا کہ زنا والی، تو اس میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یعنی یہ جو اس زنا کا کام ہے، یعنی دھمکی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وارننگ دی ہے کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اس کام سے منع کر دیا کہ جو گناہ کے قریب بھی جاتے ہوں کام، ان کاموں سے منع کر دیا کہ ان کے قریب والے کام بھی نہ کرو۔ آج کل مثال کے طور پر جیسے بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، تو کسی سے باتیں کرنا، میسیجز کرنا، یا پھر ہمارے ہاں عورتیں اکثر بے سمجھ بے عقل بھی ہوتی ہیں، بے شک وہ شریف ہوتی ہیں کہ دکانداروں سے جا کر ہنس کے بات کرنا، تو یہ سب چیزوں سے ہمارے اسلام نے، دین نے منع فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ سخت لہجے میں، قرآن میں بھی ہے کہ سخت لہجے میں کسی غیر مرد سے بات کی جائے۔
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو چند روپاؤں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر جو ہے وہ اللہ کی آیات کو ہی بدل دیتے تھے، تو اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو اگر اس کی خواہش پر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا سونے کا پہاڑ مل جائے، پھر دوسرا سونے کا پہاڑ مل جائے تو پھر تیسرے سونے کی پہاڑ کی طرف اس کو خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ خواہشات جو ہیں انسان کی وہ ختم نہیں ہوتی، اور یہ انسان کی جو ہوس ہے اس کو جو قبر کی مٹی ہے وہی بھرتی ہے۔ تو اس لیے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اور کچھ میں یہ بات یہ بھی کرنا چاہوں گی اس آیت کے ذریعے ہی کہ ہم نے یہودیوں کے بارے میں تو ضرور پڑھا کہ وہ اپنی آیات کو بدل دیتے تھے، تو ہم خود بھی ذرا اپنے اوپر غور کریں، اپنا تجزیہ کریں، مسلمان اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ کہیں ہم بھی کچھ اس طرح کے کام تو نہیں کر رہے کہ جو وہ ایک شعر کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ مسلمانوں کی زندگی بھی کہیں اس طرح تو نہیں گزر رہی کہ اپنی آسانیوں کے لیے قرآن کی آیتوں کا مطلب جو ہے وہ کچھ کا کچھ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔